أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سامعین محترم، ساری تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہیں. درود و سلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرش پاک کو اٹھتے ایک جملہ اللہ پاک نے لکھے ہیں، حدیث پاک میں سب دسے ہیں. ان اللہ حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام کیتا ہے ظلم کو، نفسی اپنے ذات تے اپنے نفس تے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیتا ہے کہ میں کسی سے ظلم نہیں کرنا. ساری دنیا دیوتے پریشانی بنی، اللہ دے نور درد دینا دعا ہے. اللہ کی جل شان کو اپنی رحمت نال اس وبا دور فرمائے. آمین. اور مخلوق کے پاس سے اقوام دے اندر جڑے نہیں مانتے حالات انہوں نے اپنی بنا لیتے ہیں. اللہ بالفرض اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ ساری دنیا کو ایکو باری ہلاک سے برباد کر دے، ختم کر دے. ایک گل ذرا غور میں سنیا جی، اس عمل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا ظلم نہیں ہوئے گا. کیوں؟ مخلوق دے عملی ایسے گناہی ایسے کامی ایسے اور جنہاں قوموں کو تباہ کیتا ہے انہوں نے ظلم کی وجہ تو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے. اور اللہ کا قانون ہے جل جلالہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی تو مصیبت پہنچتی ہے یہ تھوڑے گناہ کی وجہ تو پہنچتی ہے. اور کافی سارا حصہ اللہ پاک جو دعا کر دیتے ہیں درگزر کرتے ہیں.
اور اس سبب کے اندر اللہ کی ذات کو علاوہ نہ تہاڈا کوئی دوست ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. اللہ کی ہوئی تکلیف کو روک لے یا مدد کر کے آئی ہوئی تکلیف کو دور کر دے. اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی تہاڈا دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے. سب پہ بس ساری دنیا سے دیکھ لیں، حکومتی سطح پہ انفرادی سطح پہ سارے پہ بس. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر مسند احمد کے اندر کہتی جدے راوی جناب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور ارشاد انہاں سچا تے سچا قیمتی دائمی اور کشش سچائی تے مبنی قسم نہ بھی تھا تے پھر بھی باقی اپنے سچی سچ ہے، لیکن عمل کی اہمیت جان واسطے احساس بنانا واسطے قسم کھا کے آپ نے فرمایا اللہ نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جنہیں ہاتھ میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہ تسی ضرور نیکی کا حکم دے گے، ضرور برائی کو منع کرو. اگر ایسا نہ کرو تو پھر قریب ہے اللہ تعالیٰ جلدی تہاڈے تے عذاب کرن گے. پھر تسی دعا کرو گے تے رب العالمین تہاڈیاں دعا منظور نہیں فرمان گے. اکھاں نے دیکھ لیا اور اس حالات کے جو گزر نہیں آتے بے نہیں اور کام ہو جائے. نیکی کا حکم کرنا چھڈو گے، گناہ تو روکنا چھڈو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو دعاواں مانگو تے قبول نہیں ہوں گی. نیکی کا حکم کرنا، برائی کو روکنا قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اندر ذکر ہے. اور اس عمل کو جب ترک کیا جائے عذاب کی تنقید زبردست برائی اور سرزنش. آج یہ الٹ ہو گئے بڑی ساری دنیا نیکی تو روکتی ہے، الٹ نیکی کو روکتی ہے، اور بڑی ساری دنیا گناہ والا حکم دیتی ہے. گناہ والوں زبردست کرایا جا رہا ہے، زبردست سنایا جا رہا ہے، زبردست دکھایا جا رہا ہے، اور زبردستی گناہ والوں کے یہاں کرایا جا رہا ہے. حدیث کے الٹ برائی تو منع اچھائی کا حکم، لیکن اتنے الٹ کام ہو گیا، اچھائی تو منع کہ برائی کا حکم. تو پھر ایک کام نال کی ہو گئے اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا، پھر حالات بنے تو سب کے سامنے اور قسم کھا کے آپ نے رکھی ہے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کیا کہتا ہے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازدان ہیں. قیامت تک میرے بڑے بڑے فتنے ہونے سن، فتنے تے منافقین انہوں نے متعلق آقا علیہ السلام نے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی حد تک مطلع کیا ہے، خبردار کیا ہے، دسیا ہے اور ایک بیان فرماتے ہیں. ایک اور واقعہ سنو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حالات بنتے ہیں کہ سارے ہاتھوں نے بنائی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی کے اندر یا سمندراں کے اندر یا جنگلاں کے اندر یا آبادیاں کے اندر شہراں پنڈاں کے اندر جتھے بھی فساد ہوا ہے، حالات خراب نے، وہ خراب کیوں نے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت نے، گناہوں کی وجہ سے. آؤ ایک حدیث میں سنانا ایسے موجود ہے کہ سارے گناہ غلطیاں کی وجہ
جدوں آزمائش آتی ہے اور مصیبت آتی ہے جنگ احد مشہور واقعہ سارا کو ہی پتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 صحابیاں ایک رستے دیتے درے دیتے متعین فرمایا کہ تساں اتنے کھڑے رہنا پہرا دینا نگرانی کرنی سانو شکست ہوئے سانو فتح ہوئے اسی شہید ہوئیے جیسے بھی نہ ہو تسی یہ درہ نہیں چھڑنا یہ رستہ خالی نہیں کرنا اللہ نے فضل جناب مسلمانوں فتح ملی کافر نسلی دور کے شکست ہوئی ہونا کامیابی مسلمانوں مل گئی مسلمان والے کی جمع کرنے لگ گئے جڑے درجے دے کھلوتے نے وہ کئیاں بندے آ گیا کہ مقصد ختم ہو گیا ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے مسلمانوں کو فتح ملی بال جمع میں کرتے ہیں چلیے اسی ہونے تھے ایسا کی کرنا لڑائی واسطے کھڑے ساتھ لڑائی ختم ہو گئی بعد نے بچوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ تسی تو نہیں ہونا لیکن گل چلتے چلتے بہت یہ اپنا لے ہو گئے کہ چلیے درہ خالی کر دیتا ایک حکم محمد تو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان دی نافرمانی ہوئی ہے گل سوچنا یہ فتح ملی ہوئی فتح کا ماحول ہے شکست میں تبدیل ہو گیا ہے ایک نافرمانی ہوئی ہے اور بڑے سارے حضرات سے ابا شہید ہوئے نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائے نے دان مبارک شہید ہوئے نے اور کافی پریشانی اٹھانی پڑی ہے ایک حکم توڑ گیا ہے اس گل کو ایسی بھی سوچنا ہے کہ ایسی کنے کو پورے میں کاٹنے اللہ رسول دے اور کنے کو توڑنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خود جاننا ہو جائے گا اور آپ ہی فیصلہ ہو جائے گا جب دیکھا نہیں دکانات تھے سڑکاں تھے کارخانے اندر فوتگی تھے خوشی تھے جتنے دو بندے کٹھے ہو گیا تے صاف صاف ہی کہتے ہو گیا بھائی قصور ساڈا ہی ہے نہیں چلتے آدھے کو کیا گل آپ سننا چاہیے یار ساڈے بڑی غلط ہے ابھی نہیں چلے اسی غلط ہے فیصلہ خود ہو گیا کسی پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں اکثر بندے کہتے سنے ہیں کہ اسی غلط ہے ساڈے عمل نہیں چلے اور یہ بھی ٹھیک ہے جڑی پریشانی بنی ہوئی ہے احتیاط ہو رہی ہے احتیاط کریے لیکن روحانی طور پہ بھی احتیاط ہے گناہ کی وجہ سے مصیبتیں ہوتی ہیں انہاں تو نکلن واسطے کرنا کی کرنا ہے کہ اللہ نے ذات کی طرف رجوع کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے توبہ استغفار کرنی ہے اور اللہ کو معافی مانگنی ہے یہ نکلن کا حل ہے اور دوسرا اللہ نے توکل کے اندر بھروسے کے اندر ایمان کے اندر فرق ذرا ہی ہونا چاہیے جو کسی نے مقدر کے اندر ہے اور وہ مل کے رہے گا ہر صورت کے اندر حدیث جبریل مشہور ہے علماء سمجھتے ہیں حدیث جبریل لمبی حدیث ہے وہ اندر جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل پوچھتے ہیں کہ کون لوگ سنن گے تو انہیں پتہ لگ گیا سکھان واسطے ہے دین سکھان واسطے پوچھتے ہیں کہ ایمان کی ہے ایمان جناب جبریل پوچھتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو ایمان کی ہے آقا علیہ السلام مدد انتو من باللہ تو اللہ نے ایمان رکھے نمبر 2 وملائکتہ او دے فرشتیاں تے ایمان رکھے نمبر 3 ورسولہ او دے رسولاں تے ایمان رکھے نمبر 4 وکتبہ او دے کتاباں تے اور پھر والیوم الآخر آخرت دن تے والقدر خیرہ و شرہ اچھی بری تقدیر دے اوپر ایمان رکھے اچھائی جو ہے وہ بھی مقدر کے اندر ہے جو برائی ہے وہ بھی مقدر کے اندر ہے جنہیں مقدر اندر لکھی ہوئی ہے وہ دے تو ٹال نہیں سکتی جو مرضی ہو
مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ پتھریلی جگہ پہ کھڑوتا ہے، سخت جگہ پہ، بدل آئے، بدلہ جو آواز آئی ہے، بدلہ جو حکم ہے، اس کی حقیقت خدا نے فلاں بندے کے باغ میں جا کے پانی پہ آؤ۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ اتنے باغ کو نہیں، پتھریلا لگ ہے، جتنا وہ بدل ٹوٹ کے ڈالنا وہ بھی ٹوٹ گیا، اگے جا کے بدل وس گیا تے پانی جڑا ایک کھالی دے نالی میں جمع ہو گیا تے جان لگ گیا، آگا گیا دیکھا کہ ایک بندہ کئی گھنٹے راہ پہ سیدھا کرتا ہے اپنے باپ کو، نالی پہ صحیح کرتا ہے، کھالی صحیح کرتا ہے، پوچھا تیرا نام کی ہے، دسیا تو میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ پوچھا تو اس واسطے ہے بدلہ جو آواز آئی تھی، اللہ نے میرا ایمان صاحب کو نصیب فرمایا، ایک انسان ہی کہ انسان کا عمل ایسا ہے کہ بدلہ کے بعد بھی ہوتی ہے، انسان دے اتوں بھی آڈر ہوتا ہے کہ فلانے بندے دے بعد میں گھر پانی پہ یہ جو بدل نے بدلہ تو ہوتا انسان بن جائے، بندہ بن جائے تو پھر بدلہ تو بھی ہوتا آسمانہ تو بھی ہوتا ٹوٹ جاتا انسان، یہ عزت اللہ تعالیٰ فرشتے تو ہوتا رہ جاتے ہیں، جناب بلال زمین تے چلتے ہیں قدمہ دی بات جنت میں پھر جاتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، اللہ سب کو ایمان نصیب فرمایا کہ اچھا انسان بنائے سب نام اس واسطے پوچھا بدلہ تو تیرا نام سنیا تو تینوں پوچھا تیرا بھی نام ہے، تیرا عمل کی کیڑا ایسا کام ہے کہ تیرا نام بدلہ میں ہوتا ہے؟ آج یہ کی تھی دسیا میرا عمل ہے اتنا کوئی ہے کہ اے باپ کی جو جیڑی روزی حاصل ہوتی ہے، پھل حاصل ہوتا ہے، وہ دے میں تین حصے کرنا، ایک حصہ اللہ دی راہ میں دے دینا، یتیماں نو، مسکیناں نو، سوالیاں نو اللہ دی راہ تقسیم کر دینا، ایک حصہ باغ کا خرچہ کرنا، اور تیسرا حصہ اپنے ضرورت، اپنے گھر والے بیوی بچے کی ضرورت، ایک حصہ اپنے واسطے رکھنا، تین حصے کرنا۔ ایمانداری کا دسو دنیا کے باہر وہ تھوڑے سن اور باہر ہوئے ایسا اس نام کے دنیا کے اور بندے کو نہیں سن، ایک نام سے پوری دنیا سے پتہ نہیں کتنے کو انسان ہوتے ہیں، اگر کسی بندے کا نام زید ہے، زید نام سے پورے کتنے کو انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جدھر اللہ پاک نے بدلہ کر لیا ہے غلطی لگ کے یہ ایویں ہو کے بازے ٹوٹ جانے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تقدیر آتے کسی کا نام پیسے آؤ، کسی کا نام کھاتا آئے، کسی کا نام سامان آئے، آؤں والا بندہ آ کے تلاش کرتا ہے، اے گلی ملتا ہے، او گلی ملتا ہے، دوسری گلی ملتا ہے، تیسری گلی ملتا ہے، سارا بندہ چھان کے ٹوٹ جاتا ہے، اس ڈریس کا بندہ نہ ملے تو سامان دے کے نہیں جاتا، کدی بھی نہیں دیتا، کدی نہیں ہوتا۔ انسان کا نام ہے، انسان کا تھوڑا جا چھوٹا جا لاگت کا نظام ہے، انسان کا بنایا ہوا کہ ڈریس پورا نہ ملے، وہ بندہ نہ ملے تو کوئی بندہ سامان دے کے نہیں کرتا، اللہ کا نظام ایڈا ہی ڈھیلا ہے کہ ایویں تمہاری جنت کا نازل کر دے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی، جی خیر انسان کو پہنچنی ہے اور جہاں شر پہنچنا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ تو ذرہ برابر کے اگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ ایمان توکل بھروسہ کیتا ہے کہ انشاءاللہ اسی فرق نہیں ہوں گے، ساڈا ایمان کہ جو قسمت میں جو ہو کے رہے احتیاط کرو، ضرور احتیاط کرو، لیکن ایمان اندر فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح انسان ڈریس پورا تو بغیر کوئی چیز دینا تیار نہیں، اللہ کی ذات کا نظام کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ زید نام دے ہزارہ بندے نے دنیا دے اللہ تعالیٰ کو موت میں کر لے تو اگر ہو گئے زید میں چھوڑ کے لائیے، ایک نہیں ہو سکتا، ایک نہیں ہو سکتا، اسے زید میں پھرنا ہے جنہیں زید اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، نال بیٹے نال زید ہے، نال پورا ڈریس ہے، اس واسطے تقدیر تو نس نہیں سکتے، جو قسمت ہم نے اس تو اسی دوڑ نہیں سکتے، جان چکا کے چھپ نہیں سکتے،
یہ تو بچ نہیں سکتے، جو مقدر اندر وہ ضرور مل کرے گا، احتیاط ضرور کرو، اللہ تعالیٰ کو معافیاں مانگیے، استغفار کریے، توبہ کریے، ظاہری طور پر احتیاط ہے وہ بھی کریے، اللہ کرے بیماریاں ہمارا دور فرمائے۔ لیکن قصور انسانات ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ رُسُلُ اللَّهِ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر بستی کے اندر جب رسول آئے، مبلغ آئے، سمجھانے والے آئے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے آئے، تو سب تو پہلا وہ اکابر مجرمین جڑے خوشحال لوگ نے، مالدار لوگ نے، چودھری قسم کے لوگ نے، اسودہ حال لوگ نے، جو امیر لوگ نے، وہ اس بستی کے مجرم بنے، اکابرین مجرم بنے، سب تو پہلا مخالفتوں میں کسی نبیاں دی مبلغین انہاں تبلیغاں پہنچانے، اسلام قبول کرن تو آپ کو زور لوگوں کے اندر رکاوٹ وہ بنے کہ تسی مسلمان نہ ہو رہے جے انہاں دے پیچھے نہ لگیا جے، لوگ انہاں دے ظلم تو بچتے ہوئے، تشدد تو بچتے ہوئے، اور انہاں دے گالی گلوچ تو ڈرتے ہوئے، برے سلوک تو ڈرتے ہوئے، لوگ کئی مسلمان نہیں ہوئے، رکاوٹ وہ لوگ بنے جو خوشحال لوگ ہیں، جو امیر طبقے ہیں، مالدار لوگ ہیں، ہمیشہ جتنے بھی اللہ کے رسول آئے ہیں مبلغ رہے وہ دے اندر رکاوٹ بننے والے کہ اکابرین مجرمین ہیں، بڑے لوگ ہیں جنہوں دنیاوی صدا دسی بڑے گرتے ہیں، مالدار گرتے ہیں، اور وطیرہ کی ہے جدو انہوں نے کوئی بھی نشانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف کوئی بھی برہان ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، تو چاہیے ہے تقاضا ہے احترام کے نام خوشی کے نام منیا جائے، تسلیم کیتا جائے، لیکن یہ کام نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا لن نؤمن، اسی کدی بھی نہیں مننا گے، کدی بھی نہیں مننا گے، حتیٰ نؤتیٰ رسول اللہ، حتیٰ کہ جنہیں رسول انہوں نے فرشتہ ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، ساڑھے دے بھی فرشتہ آگئے، وحی ساڑھے نہیں آگئے، اللہ کا پیغام ساڑھے دے اترے بھی، اسی بھی نبی بنتی رسالت کا مقصد سانوں بھی حاصل ہوئے بھیج جائے، اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پارے جو بیان کیتا ہے، 7ویں اس پارے جو بیان کیتا ہے، 8ویں جو بیان کیتا ہے، 15ویں جو بیان کیتا ہے، 17ویں 18ویں جو بیان کیتا ہے، 19ویں جو بیان کیتا ہے، 5ویں اس پارے بیان کیتا ہے کہ اعتراضات کافر ہیں۔ کی اعتراضات؟ جو اللہ نے رہنمائی کر لیے، طریقہ اختیار کیتا ہے، نبی کر لیا ہے، وحی کے لیے فرشتہ اتارا ہے، دین کر لیا ہے، انہوں نے نفی کی ہے، پسند نہیں کیتا، انہوں نے اپنے واسطے پورا نہیں سمجھا، مخالفت کی کیا کیا نؤتیٰ رسول اللہ کہ ساڑھے دن وحی آگئے، جنہیں رسول اللہ نے وحی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت بڑا جرم ہے، ایڈا جرم ہے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اللہ نے ہاں انہاں لوگوں ذلت پہنچے گی، اور ذلت ساری آخرت میں پہنچے یا کچھ خدا حصہ دنیا میں پہنچے، یہ جنہیں اللہ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاں اور لوگ ذلیل نے انہوں ذلت پہنچے، عذاب شدید، سخت وعید سنائی کہ انہوں سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا، اس وجہ تو یہاں معلوم جو کرتے ہوتے سن، انہوں نے مقرف لے کی وجہ تو ایسی ذلت پہنچے گی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، اس تو پہلے ایک حدیث ہے، آپ فرمایا کہ ہر آدمی انہی قسمت کے اندر اللہ نے ذلت کے رسوائی لکھ دی تھی، ذلیل ہونا، رسوا ہونا انہی قسمت کے اندر رکھ دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ کیڑے بندے کی قسمت کے اندر؟ جیڑا بندہ میرے دین دی مخالفت کرتا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، ذلت رسوائی فرمایا کہ قسمت کے اندر اللہ نے لکھ دی تھی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے، کفار نے کیتا ہے جو بھی کیتا ہے، کہ کسی موقع میں خالی نہیں کر دیتا،
اسی کلمہ کو اساں بھی سوچنا کہ آہاں نے کی کیتا ہے، کوئی کوتاہی ساڈے کول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ چند دن پہلے عورتوں نے جلوس کٹیا ہے، تقریباً 15-20 دن ہو گئے، مہینے کے قریب ہو گئے، اشتہار اٹھائے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوت لکھی ہے، اللہ کو غصہ چڑھانے والے لفظ لکھے ہیں، میرا جسم تے میری مرضی۔ تو بس کتوں لیا جسم؟ آخر نا میرا جسم کتوں لیا ہے؟ کنے کا لیا ہے؟ کدا جسم ہے؟ اتہاس ہے اللہ دی، انا للہ اسی سارے اللہ دی، قرآن بات کرتا ہے انا للہ سارے اللہ دی، تے بغاوت کی ہو رہی ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ کافران نے اسی نہیں مننا کہ نظر ساڑھے تھے وہی نہ آئے ایتھے وہ اعلان ایتھے ہو رہا ہے کہ اسی نہیں مننا، اسی اپنا نظام آپ بنانا ہے۔ ذلت رسوائی فرمایا کہ میرے دین حفاظت کرے گا، وہ دے مقدر جو لکھ دی تھی بس کے لیے جا نہیں سکتا۔ جناب عبداللہ بن سعید رضی اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام فرمایا کہ قیامت والے دن دونوں اللہ تعالیٰ درمیان اللہ کریم ایک جھنڈا اونچا کرنے، جھنڈا لانا اور اعلان کریں گے، اعلان اے فلان بن فلان دی دھوکھا بازی دغا بازی کا نشان ہے، دھوکھے بازی کا نشان ہے۔ ایتھے بندہ ذلت تو بچنا سے نک رکھنا سے عزت بچانا سے اندر وڑ جاتا ہے، کوئی ڈاکہ چھڑ جاتا ہے، کوئی دباندہ ہے، کوئی دباندہ ہے، میرا پردہ نہ لائیے، میرا ڈنگ نہ لائیے، میری عزت نہ خراب ہوئیے، اتنے ساری دنیا جمع ہے، ساری دنیا میں اعلان ہو رہا ہے فلاں بن فلان دی دھوکھے بازی کا نشان ہے۔ حکومت کی طرف اعلان ہے، خطبہ مختصر کرنا ہے، جماعت کھڑی کرنے لگی ہیں، ایک بندہ دنیا کے اندر سب تو خوشحال، سب تو زیادہ خوشحال، جنت صرف ایک چکر لوایا جائے گا بس، کیڑے لوگ نے کیڑے منہ نہ کہہ دیتے ہیں ویکھی جائے گی اور قیامت آئے گی ویکھی جائے گی، اچھا چلو جہنم ویکھی جائے گی، میرے لمحہ گیا پتہ نہیں کیڑے منہ نہ کہہ دیتے ہیں، کیڑی دلیری نہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ صرف جہنم کا ایک چکر لوایا جائے گا، ایک گوتا لوایا جائے گا، تے پوچھا جائے گا میرے بندے جڑا سب تو بھی دنیا دے ہے وہی گل ہے، اللہ امیران کو فرمائے یہ صحیح ہو جاتے پھر اسلام کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تے انہاں اپنے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، تے جے غلط رہے تو دوسرے پاسے بڑی تباہیاں لاتے ہیں۔ دنیا دے اوتے کدی تو ایک لمحہ آرام دا، سکھ دا، چین دا، سکون دا کدی ویکھیا سی تو؟ تے ساری زندگی اپنی موج نہ گزارنا، اپنی مرضی نہ گزارنا، اپنے حق دے زور نہ گزارنا، پیسے دے زور نہ گزارنا، گمان تے تکبر نہ گزارنا، کہے گا اللہ دی قسم ہے میرے رب پوری زندگی کے اندر میں سکھ چین دا ایک لمحہ بھی نہیں ویکھیا، صرف ان کو چکر لگا ہے، ان کو گوتا آیا ہے، تے ہر شے اٹھ گئی ہے۔ اس واسطے التجا ہے، اپیل ہے دوستان کے، بزرگان کے کہ جنہیں بھی حالات بنتے ہیں ساری سوچ کے خلاف، صرف سانو پسند نہیں، جو آزمائش ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی دے ظلم نہیں کرتے، یہ ساری کمائی ہے، سارے خطوط ہے، سارے گناہ کی وجہ سے خدا کا اپنا محاسبہ کریے، جڑے نماز نہیں پڑھتے پکے نمازی بن جو، اللہ کو ڈرتے ہیں، ہر روز نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت لازم کریے، اور جڑی جڑی کمزوریاں اپنے آپ اندر بہنے ہیں سمجھنے ہیں وہ ساری کمزوریاں ختم کر دیں، اللہ کی رحمت جوش آئے گا، انشاءاللہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو پہلے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ استقامت فرمائے، قبول و منظور فرمائے، وہ مزید اپنی اصلاح کر، مزید پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ساڑھے تر کیڑی کمزوریوں کو ختم کریے۔ نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ حدیث اندر ہوتا ہے کہ جدو کوئی معاملہ خوشی دا بنتا، غمی دا بنتا، پریشانی دا بنتا،
آپ کا طریقہ کی سی آپ مسجد کا رخ کرتے نماز پڑھتے نفلی نماز پڑھ کے اللہ کو التجا کرتے دعا کرتے معافی مانگتے سانوں بھی چاہیے خوشی ہوے تو شکرانے کے طور پہ جب مصیبت کمی ہوے تو توبہ کے طور پہ اللہ کی کو معافی منگنے کے طور پہ نمازاں پڑھیے فرض نمازاں تے پڑھنیاں لازمی نے نفل نمازاں پڑھیے اللہ کی توبہ کریے استغفار کریے اللہ نے سارے گناہاں کی نظر کیونکہ ہوا ہے یا رب العالمین تسی کدے بھی کسی دے ظلم نہیں کرتے تہاڈے کوئی ظلم نہیں سارے گناہاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا اسی توبہ کرنے ہیں آج اسی گناہ نہیں کریں گے تسی اپنی رحمت کر کے سارے درست فرما دیو ہماری لا الہ الا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موت کی نصیب مانگنے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں لیکن ساری توبہ کا کوئی مشکور ہے توبہ